बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपके इल्म में है कि ईरानी सदर इब्राहीम रईसी ने 22 अप्रैल से 24 अप्रैल तक पाकिस्तान का दौरा किया। आज वो पाकिस्तान से ईरान के लिए रवाना हो गए हैं और इस दौरे की बहुत अहमियत की नज़र से इस दौरे को देखा जा रहा था, पाकिस्तान में भी, ईरान में भी और पूरी दुनिया में। इस दौरे की अहमियत के मद्देनज़र इस दौरे के दौरान ही अमरीकी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान ने एक रद्द-ए-अमल दिया है। उनका कहना है कि ईरान के सदर इब्राहीम रईसी के दौरा पाकिस्तान पर अमेरिका की जानिब से जो रद्द-ए-अमल है वो ये है कि अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान ने पाक ईरान तिजारती मुआहदों पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि ईरान के साथ तिजारती मुआहदों पर पाबंदियों का ख़तरा हो सकता है। तिजारती मुआहदों पर गौर करने वालों को मुमकिना पाबंदियों के ख़तरे से आगाह रहने का मशवरा देते हैं। अब अमेरिका ने जैसे देखा कि मुमकिन है पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कोई मुआहदे हो जाएं, तिजारती मुआहदे हो जाएं, तो उन्होंने धमकियां देना शुरू कर दी। अब एक तो इस चीज़ से वाज़े हुआ कि इमरान खान ने जो कहा था कि साइफर में अमेरिका ने पाकिस्तान को धमकी दी थी वो 100% वाज़े हो चुकी है और वो 100% सच्चे साबित हो चुके हैं इमरान खान। अब यहाँ पर 2013 में पाकिस्तानी सदर आसिफ जरदारी और ईरानी सदर मोहम्मद अहमदी निजाद की मौजूदगी में एक गैस पाइपलाइन का मुआहदा हुआ था जिसमें ईरान ने अपने हिस्से का काम मुकम्मल कर लिया और पाकिस्तान ने वो मुकम्मल करना था। पाकिस्तान ने अमेरिका से रिक्वेस्ट भी की, उसे कहा कि ये हमारी ज़िंदगी और मौत का मसला है, चूँकि गैस की हमें बहुत ज़रूरत है और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महंगी है गैस, मगर इसके बावजूद अमेरिका ने धमकियों का इंदिया दिया और पाबंदियों का इंदिया दिया, धमकियां भी दी। इस तरह से लगता ऐसे है कि जैसे हम अमेरिका की कॉलोनी हों, जैसे हम अमेरिका के ग़ुलाम हों। जो इमरान खान साहब कहा करते थे वही बात बिल्कुल सच साबित हो गई है। मगर हमारे हुक्मरान ऐसे बेहिस हैं, बेशरम हैं, उनके अंदर गैरत की भी शदीद कमी है कि जो अपने मफाद के लिए भी वो अमेरिका से भीख मांग रहे हैं, उनसे रियायत मांग रहे हैं। भाई वो करता है तो कर दे, आपको अपना काम करना चाहिए। आप इंडिया से तो कुछ सीखें। इंडिया ने रूस से पेट्रोल लिया अपने मफाद के लिए, उनको अमेरिका ने रोका, दबाव डाला, लेकिन उसने दबाव को खातिर में नहीं लाया मोदी ने, और वो अपना काम करता रहा। तो अमेरिका की पॉलिसी है कि वो दबाव डालती है, वो देखती है कि आपके हुक्मरानों की टांगों में कितना दम है। काश यहाँ इमरान खान होते तो वो इनको जवाब देते। अब ये कौन होते हैं कि जो हमें कहें कि जो चीज़ हमारे फ़ायदे में है ये हमें रोकें कि आप ये नहीं करो, आप वो नहीं करो। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इजहार ख्याल करते हुए मज़ीद कहा है कि अमरीका पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी मंडियों में से एक है। ये भी झूठ बोला है उन्होंने। सबसे ज़्यादा हमारा माल यूरोप की मंडियों में जाता है, अमेरिका में नहीं। अपनी शिराकत दारी को जारी रखने के मुंतज़िर हैं, यानी वो कह रहे हैं कि अगर आपने ईरान से कोई मुआहदा किया तो फिर हम आपका सामान नहीं यहाँ आने देंगे। मैथ्यू मिलर ने कहा कि इसराइल को आगाह कर दिया कि अमेरिका बेघर फ़लस्तीनियों की वापसी चाहता है। ये भी मुनाफ़कत कर रहा है अमेरिका। अगर अमेरिका इसराइल के पीछे ना हो, उसको उसकी आशीर्वाद ना हो, तो इसराइल की जुर्रत नहीं है कि वो इस तरह करे। अमेरिका अवाम को, लोगों को, दुनिया को पागल बनाने के लिए ऊपर ऊपर से बयानात देता है, मगर वो पीछे वही है। रिफा में पनाहगुज़ीन फ़लस्तीनियों की तादाद 14 लाख से बढ़ गई। कोई जवाज़ नहीं कि रिफा में इसराइल फ़ौजी ऑपरेशन करे। इसराइल ने रिफा पर ग्राउंड ऑपरेशन नहीं किया। ये सब झूठ बोलता है।
یہ ادھر سے اسرائیل کو کہتا ہے کہ تم کام کرو، میں یہاں سے دنیا کو ٹھنڈا کروں گا۔ اسرائیل کے پاس جو اسلحہ ہے وہ کس کا تیار کردہ ہے؟ وہ زیادہ تر امریکی تیار کردہ ہے۔ اچھا جی، اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ عمران خان نے 23 اپریل کو یعنی کل اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک کا موجودہ سیٹ اپ پاکستان کے مستقبل کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پنجاب کا الیکشن پہلے سے پلان تھا اور ضمنی انتخابات میں پہلے ہی ڈبے بھرے ہوئے تھے۔ اڈیالہ جیل میں میڈیا سے بات چیت میں انہوں نے کہا کہ جمہوریت قانون کی بالادستی اور فری اینڈ فیئر الیکشن پر کھڑی ہوتی ہے، مگر یہاں جنگل کا قانون ہے۔ پنجاب کے ضمنی الیکشن میں پولیس نے مداخلت کی۔ پنجاب کا ضمنی الیکشن پولیس نے لڑا ہے۔ خیبر پختونخوا میں بھی الیکشن ہوئے، پولیس نے کہیں کوئی ایف آئی آر نہیں کاٹی اور نہ ہی دھاندلی ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں کوئی جمہوریت نہیں، یہ 8 فروری سے ڈرے ہوئے تھے۔ اکتوبر سے فروری تک انتخابات صرف پی ٹی آئی کو کرش کرنے کے لیے ملتوی کیے گئے۔ سپریم کورٹ میں بھی ہماری پٹیشن اس لیے نہیں سنی گئی کہ وہ بھی پی ٹی آئی کے کرش ہونے کا انتظار کر رہی تھی، یعنی وہ سپریم کورٹ کی بات کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ بھی ہمارے کرش ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کا نام و نشان ختم کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا گیا۔ ملک میں اخلاقیات کو ختم کر کے اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر دیا گیا۔ پنجاب کا الیکشن پہلے سے پلان تھا اور ضمنی انتخابات میں پہلے ہی ڈبے بھرے ہوئے تھے۔ عمران خان نے کہا کہ ملک میں ادارے آئینی طور پر نہیں چل رہے، صرف طاقتور کی حکمرانی ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی سرمایہ کاری کریں تو آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی یہاں پیسہ اس لیے نہیں لگاتا کہ اس کو کوئی تحفظ نہیں۔ مستحکم حکومت کے لیے جمہوریت ضروری ہے، جو صرف شفاف انتخابات کے ذریعے ممکن ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ ملک کا موجودہ سیٹ اپ پاکستان کے فیوچر کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ مجھ سے ڈیل کی نہ کسی نے کوئی بات کی، نہ کوئی پیغام آیا۔ سوال یہ ہے کہ وہ مجھ سے کس بات پر ڈیل کریں گے؟ 8 فروری کو جب پبلک ایک طرف کھڑی ہو گئی تو وہ وقت تھا بات کرنے کا۔ ملک کی عوام ایک طرف کھڑی ہو جائے تو کیا اس سے کوئی جیت سکتا ہے؟ عمران خان نے کہا کہ عدلیہ سے لوگوں کا اعتماد اٹھتا جا رہا ہے۔ اپنے عوامی نمائندے کا انتخاب بنیادی حق ہے جو کہ عوام سے چھین لیا گیا ہے۔ میری بیوی کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اسے سزا دلوا کر ایک کمرے میں بند کر دیا گیا ہے۔ میری تینوں بہنوں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے۔ مریم نواز اور بے نظیر سیاستدان ہیں، مگر میری اہلیہ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات اچھے تھے، اسی لیے ہمارے دور میں او آئی سی فارن منسٹر کانفرنس ہوئی۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز جنہوں نے خط لکھا تھا وہ اپنے موقف پر ڈٹ گئے ہیں۔ یاد رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے فل کورٹ بلایا اور تمام ججز سے 8 کے 8 چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق سمیت اسلام آباد ہائی کورٹ کے کل ججز کی تعداد 8 ہے، تو تمام ججز فل کورٹ میں شامل ہوئے اور ان سے تجاویز طلب کی گئیں، اور کورٹ رپورٹرز کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ اب ان 6 ججز کے ساتھ چیف جسٹس اسلام آباد عامر فاروق بھی انہی کی صف میں کھڑے ہو گئے ہیں، یعنی کہ عامر فاروق بھی اب ان کا موقف بھی وہی ہے جو 6 ججز کا تھا، اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ تمام تجاویز سپریم کورٹ کو بھیجی جائیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں سے کیا فیصلہ آتا ہے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ قواعد و ضوابط کی دھجیاں اڑاتے ہوئے پنجاب حکومت نے سرکاری خزانے سے 15 کروڑ کی خطیر رقم ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے ذریعے اشتہارات کی مد میں مختص کر دی، اور اس 15 کروڑ کی رقم کو حاصل کرنے کے لیے جو ڈی جی پی آر ہیں، یعنی
ڈائریکٹریٹ جنرل آف پبلک ریلیشنز چینل 7 کے، یہ ان کے اوپر دباؤ ڈالا گیا، اور جو ان کی سیکٹری انفارمیشن ہیں روبینہ افضل خان اور دانیال گیلانی، ان پر پنجاب حکومت کی طرف سے دباؤ ڈالا گیا، اور مبینہ طور پر مریم اورنگزیب نے یہ دباؤ ڈالا، اور انہوں نے ان دو شخصیات پر دباؤ ڈالتے ہوئے حکم دیا کہ عید سے پہلے 15 کروڑ کی رقم ادا کی جائے، مگر ان کے انکار کرنے پر ان دونوں نے انکار کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ خلاف قانون کام کر رہی ہیں، اور اس کا کوئی ثبوت آپ ہمیں دیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رقم ریلیز کرنی ہے یا نہیں۔ ان کے انکار پر ان دونوں شخصیات کو 22 اپریل کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ سیکریٹری انفارمیشن روبینہ افضل خان اور ڈی جی پی آر دانیال گیلانی کو فارغ کر دیا گیا ہے، اور یہ انہوں نے نگہبان رمضان پیکج کے نام پر یہ اشتہارات دیے۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ یہ اپنے شہرت کے اتنے بھوکے ہیں، اشتہارات کی ان کو اتنی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ عوام کا پیٹ کاٹ کر وہاں یہ ضرور اپنا کام پورا کرتے ہیں۔ اب رمضان پیکج میں اگر 5,000 کا بھی ایک خاندان کے لیے پیکج تیار کیا جاتا تو ان 15 کروڑ روپوں سے 25 سے 30 ہزار خاندان مستفید ہو سکتے تھے۔ انہیں یہ اشتہار بازی بہت عزیز ہے، مگر انہیں عوام سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ قادر مندوخیل، جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، وہ رات ایک ٹی وی پروگرام میں اظہار خیال کر رہے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ میرا یہ انالیسس ہے، میرا یہ تجزیہ ہے کہ نواز شریف اپنی وفاقی حکومت 2-4 مہینوں میں ختم کر دیں گے، اور وہ صوبائی حکومت یعنی پنجاب کی حکومت وہ اپنے پاس رکھنا چاہیں گے، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ صوبائی حکومتوں کو وفاق کی طرف سے NFC ایوارڈ کی مد میں خطیر رقم ملتی ہے، تو پیسے جمع کرنا وفاق کا کام ہے اور خرچ کرنا صوبوں کا، تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ میری بیٹی مریم نواز پنجاب کی وزیر اعلیٰ تو رہے، مگر ہم وفاقی حکومت کو چھوڑ دیں جہاں ان کے بھائی وزیر اعظم ہیں، اور تمام بدنامی وفاقی حکومت کے ذمہ آ رہی ہے، تو وہ کوشش کریں گے کہ اس حکومت سے علیحدہ ہو جائیں اور وہ اسمبلی توڑ دیں۔ مگر جو ہمیں پتہ چلا ہے وہ یہ ہے کہ جو طاقتور ہیں وہ انہیں ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ انہوں نے انہیں پنجاب کی حکومت اسی صورت دی تھی کہ اگر یہ وفاق بھی لیں گے تب انہیں پنجاب دیا گیا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔